السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کسوف، سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہا فقوموا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا، ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ آپ نے سورۃ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں۔ اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ شمس و قمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ اسماء رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ضعف آ گیا، میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ غور فرمایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں، اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں۔ السلام علیکم۔